جی ناظرین، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جب تک ہم قرآن اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اور معتبر کی حضرات کی نہیں پڑھیں گے تو اس میں پھر ہم نہیں پتہ چلے گا۔ میرے مولا نے یہ نجم البلاغہ کا ایک صفحہ ہے میرے ساتھ، جو ہے صفحہ نمبر 743، تو یہاں جو نشان ہے 313، آج سے کئی سو سال پہلے میرے قرآن مجید میں بھی مختلف آیاتیں ہیں اس کے حوالے سے، اگر ہم اس کو ڈھونڈیں گے، اور اس کے اندر میرے مولا آج سے کئی سو سال پہلے قرآن کے بارے میں ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ قرآن میں تمہارے پہلے کی خبر، تمہارے بعد کی پیش گوئی خبریں اور تمہارے درمیانی حالات کے حکام سب پائے جاتے ہیں۔ تو میرے مولا نے آج سے کئی سو سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ قرآن مجید میں تمہارے سے پہلے، تمہارے بعد، تمہارے درمیان، تمہارے بعد کے جو حالات ہیں سب حکام بیان کیے گئے ہیں۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تھے وہ نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مکمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچ کر سب کچھ صاف صاف واضح اور دلیل کے ساتھ پیش کیے، مگر صرف ہمیں اتنا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے چہروں کو دھو کر، اپنی آنکھوں کو صاف کر کے، ہم باوضو ہو کر اس کے سچے دل اور نیت سے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے اور جنت کے لیے ہم اس پر غور کریں گے۔ جب تک غور کریں گے، جب فکر کریں گے تو ہماری آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور ہمارے آنکھوں سے جو پردے پڑے ہیں وہ بھی صاف ہو جائے گا۔ تو ناظرین، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید میں کہ سمن بکمن امن، کہ یعنی یہ لوگ گونگے ہیں، بہرے ہیں، یعنی وہ حقیقتاً میں وہ گونگے بہرے نہیں تھے، مگر میرے اللہ تعالیٰ کے اس آیت سے یہ مراد ہے کہ یہ گونگے بہرے یعنی اس کی کان ہوتے ہوئے اور یہ دیکھتے آنکھیں ہوتے ہوئے یہ نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ یہ سن سکتے ہیں۔ کیوں کہ ان کے دل میں جو منافقت ہے، اس منافقت کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر اور ان کے کانوں میں ایسے پردے پڑے ہیں جس کی وجہ سے وہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں ایسی باتیں جو حقیقت ہے۔ حق بات سننے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے دل کی، اپنی نیت رگوں کو صاف کرنا پڑے گا۔ ہمیں تب حق اسی کتاب قرآن مجید اللہ کے کلام میں واضح دلیل کے ساتھ سامنے آئے گی، مگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے کریں تو۔ سامعین و حضرات، میں آج آپ کے سامنے کچھ آخر میں کچھ کہنا چاہوں گا، جیسے کہ میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم قرآن مجید میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر قرآن مجید میں مطلب ہے کہ یہ جو اگر ہم کریں کہ یہ خبر ہے، خبر کا لفظ جو ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں، اور جیسے خبریں کا لفظ ہے، حکام کا لفظ ہے، اس میں قرآن مجید میں ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں اور عین مطابق کتنی آیتیں ہیں۔ رسول جیسے الفاظ ہیں ہم بیان کرتے ہیں، عطاعت، فرمانداری، اس کی قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں، اور جیسے پرہیزگاری ہو گیا، پاک و پاکیزہ ہو گیا ہے، نصیحت ہو گئی، دعوت ہو گئی، اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان الفاظوں کو ہم اپنی کتاب پر لکھیں گے ایک صفحے کے اوپر، پھر ہم اس کو قرآن مجید میں مختلف وہ جتنی بھی آیتیں ہیں، مثلا عطاعت ہے تو ہم ادھر جب عطاعت کے بارے میں قرآن مجید میں جتنی بھی آیتیں ہیں اس کو پورا کا پورا عطاعت کے بارے میں جو آیتیں ہیں ہم اس کا مکمل مطالعہ کریں گے، ہمیں تب سمجھ آئے گی۔ جیسے پرہیزگاری ہو گیا، پرہیزگاری کا لفظ کے بارے میں کتنی آیتیں ہیں، مکمل آیتیں ہم لکھ کر اس کا مطالعہ کریں اور اپنی کتابوں کے تفسیروں سے حوالہ جات لے کر جب تک ہم اس کا مطالعہ نہیں کریں گے تو اس طرح ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے اور ہم سے کیا منع فرما رہا ہے اور کیا ہمیں بتانا چاہ رہا ہے۔
تو سامعین و حضرات، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ہر احکام کا واضح واضح بیان ہے، تو ناظرین قرآن میں تمہارے پہلے کی خبریں، تمہارے بعد کی خبریں، تمہارے درمیان کی خبریں، تمہارے حالات کے حکام سب پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اور جگہ پہ میں آپ کو یہ صفحہ نمبر 715 پر نشان نمبر 249 ہے، یہ صفحہ نمبر 715 ہے نجم البلاغہ کا۔ یہاں ہمارے مولا فرماتے ہیں کہ بہترین عمل وہ ہے جس پر تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان تمام اعمال کو نفس کی خواہشات کے مطابق انجام دے گا تو ایک دن نفس کا غلام ہو کر رہ جائے گا۔ لہذا ضرورت ہے کہ ایسے اعمال انجام دیتا رہے جہاں نفس پر جبر کرنا پڑے، نفساتی خواہشات پر جبر کرنا پڑے، اور اس کی اوقات اسے بتاتا رہے تاکہ حوصلہ اس قدر اس کا نہ بڑھ جائے کہ انسان کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیں اور پھر نجات کا کوئی راستہ نہ ملے۔ تو ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہیں میرے مولانا کتنے عرصے پہلے صفحہ نمبر 715 پہ ارشاد فرمایا تھا، جو نشان کے مطابق 249 ہے، کہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی میں اتنا ڈوب چکا ہے، جو حقیقت میں ڈوب چکا ہے، اور اس کو جیسے میں نے ارشاد پہلے کہا تھا کہ لوگوں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنی کچھ کتابوں کا اور کچھ وقت قرآن مجید کی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ کچھ مطالعہ کریں۔ ان لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور یہ کچھ مولوی لوگ ہیں، وہ بیٹھ چکے ہیں، اور جو آپ لوگوں کو غلط بتا کر آپ اپنا دھندا ایک کاروبار بنایا ہوا ہے، اور آپ لوگ بھی اتنی سادگی سے اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ آ جاتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، تو وہ جو ممبر پاک و پاکیزہ اللہ کا گھر، اور اس میں ایسی باتیں کرتا ہے جو ہم لوگوں کا تفارقہ اور فتنہ فساد کا باعث بنا ہوا ہے، جو ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو ناظرین، میں آج آپ کے سامنے پھر کچھ اور آگے پیش کروں گا۔ یہ نجم البلاغہ سے ایک صفحہ نمبر 683 ہے، اور خطبہ نمبر جو ہے وہ 47 ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ اے قومیل، یہ عالم لوگوں علم کے بارے میں بتایا گیا۔ میرے مولا کا فرمان ہے علم کے بارے میں اور مال کے بارے میں۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے قومیل، دیکھو، علم مال سے بہرحال بہتر ہوتا ہے۔ علم جو ہوتا ہے مال سے بہرحال بہتر ہوتا ہے، کہ علم خود تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں سیکورٹی گارڈ کا ایک بنایا ہوا ہے، سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، چوکیدار رکھے ہوئے ہیں، جو اعلیٰ افسران ہیں انہوں نے اپنے گھر میں سپاہی رکھے ہیں، اور جو بینک وغیرہ ہے ان پہ لوگوں نے بینکوں میں پیسے ڈال کے ان کی حفاظت کے لیے لوگوں کو بٹھا کے رکھا ہے۔ یہ کیا ہے سارا؟ یہ اگر ہم علم ہوتا تو علم ہماری حفاظت کرتا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، اسی وجہ سے ہماری حفاظت نہیں ہو رہی، ہم تفارقہ اور فتنہ فساد میں اور اختلافات میں گم ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس علم نہیں ہے، علم کی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ اختلافات ہیں، ہمارے اندر سے کچھ بن بیٹے مولوی لوگ جو ہیں یہ فساد کا جھنڈا لگا کر آپ لوگوں کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس لیے آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کیا صحیح کہہ رہا ہے، کون کیا غلط کہہ رہا ہے۔ تو ہمارے پاس علم کی نہیں ہے، تو آج سے کئی سو سال پہلے مولا نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا، اشارہ دے دیا تھا کہ علم حاصل کرو۔ جیسے روایتوں میں بھی ہیں، حدیثوں میں بھی ہے کہ علم جو ہے نا ہر مرد اور مومن پر واجب ہے، واہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، جو علم ہے وہ دونوں پر واجب ہے، مگر ہم لوگ جہلیت میں ہیں،
ہم لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، بس ہم نے ایک بندے کو دیکھا جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے جی، مولوی ٹاک پر آیا ہوا ہے، اور وہ ہمیں جو بتا رہے وہ صحیح کہہ رہے۔ ناظرین، تاریخ میں ہے، روایت میں ہے کہ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، اس پہ لعنت و بے شمار، وہ جب بھی انسان کو ورگلاتا ہے وہ مولوی کے حلیے میں آتا ہے، وہ مولوی کے حلیے میں آتا ہے، اور مختلف تاریخوں میں اگر ہم آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو وہاں جو آتا رہا ہے وہ اپنی مولوی اور قاری بن کر لوگوں کے سامنے، اور یہ شیطان جو ہے اس کو قرآن کا مکمل علم بھی تھا، مگر کیا تھا، اس اپنی ضد اور اپنی نا کی وجہ سے اس نے یہ اختلافات پیدا کیے، اور اسی طرح آج کل مولوی حضرات جو ہیں، قاری حضرات ہیں، وہ لوگ کی اصل جڑ بھی یہی کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے علم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ آپ لوگوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جیسے کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں جب کوئی مالک، کوئی چودھری، کوئی ملک، کوئی وہ جیسے وڈیرا کہتے ہیں پنجابی میں، جب یہ ہوتا ہے تو اس گاؤں میں اسکول نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اگر کہیں ہوتا ہے تو وہ جو وڈیرا ہوتا ہے وہ وہاں کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس گاؤں میں اسکول اور کالج، یونیورسٹی نہ بنے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ یونیورسٹی بن گئی، کالج بن گیا ہے، تو یہاں لوگ علم والے ہو جائیں گے، جب علم والے ہو جائیں گے تو میرا یہ وڈیرا، یہ چودھری پن، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو یقین جانو، اگر ہم لوگ علم سے وابستہ رہے، ہم کچھ وقت دیں گے علم کے پاس، قرآن مجید ترجمہ تفسیر کے ساتھ اور معتبر اعلیٰ کتابوں کے ساتھ، اور کچھ دیر ہم کسی آیت پر بیٹھ کر اس کو صحیح غور و فکر کریں گے، تو یقین جانو ہمارے اندر یہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر یہ فتنہ فساد ختم ہو سکتے ہیں، اور یہ جو منافق لوگ، کچھ بن بیٹھے مولوی، ان کے یہ کاروبار ختم ہو سکتے ہیں، اور ہم ایک ہو سکتے ہیں، ہم ایک جھنڈے تلے ہو سکتے ہیں، ہم سب ایک جیسے بھائی بھائی ہو سکتے ہیں، مگر صرف وجہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت دیں اپنے علم کے بارے میں۔ علم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے میٹرک کر لیا، ایف اے کر لیا، اور ہم نے انجینئر کر لیا تو بس ہم نے پیسے کما لیے ہیں، تو بس یہ ہمارا بہت کچھ ہے۔ نہیں جی جناب اعلیٰ، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، اپنے آخرت کے لیے، اپنے جنت کے لیے، اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے آپ کو یہ کتابیں پڑھنی پڑے گی، قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، اور اپنی معتبر کتابوں کے ساتھ مطالعہ کرنا پڑے گا، اور اصل جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے اس کی تلاش آپ نے کرنی پڑے گی، آپ کو واجب ہے۔ اسی طرح مولویوں کے اگر آپ پیش سنتے رہیں گے اور آنکھیں بند کر کے مانتے رہیں گے تو آپ جنت کا کیا، جنت کا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ بے شک آپ کلمہ پڑھیں، جیسے قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں آپ کو مختصر سا اردو میں ترجمہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اعمال کو رد کیا جائے گا، کیوں کہ ان کو اصل حقیقت کا نہیں پتہ، صرف بس زبانی کلامی کلمہ پڑھ لیا، زبانی کلامی، بس جب ٹائم مل گیا تو نماز پڑھ لیا، جب ٹائم نہیں ملا تو اپنی کاروباری خواہشات میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، میری ان باتوں پر غور کریں، اور میں ان طرح آپ کو اور ویڈیو بھی بناتا رہوں گا، اور انشاءاللہ آپ کو میں کوشش کروں گا کہ ہمارے اندر سے یہ جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں، ہمارا ایک دین، ایک مذہب، اور ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، مگر صرف ہمیں اس منافق اور مولوی لوگوں کو بے نقاب کر کے ہم اس کا مطالعہ کریں۔ جیسے میں کیا کہوں، میں آپ کو ایک دلیل کے ساتھ ایک سورت قرآن مجید کا جس کا نام ہے سورہ دہر، اس میں ایک مولوی جس کو آپ لوگ بہت کہتے ہیں مگر میرے جو معیار کے مطابق وہ کچھ بھی نہیں ہے، اب میں صرف اس کے سامنے میں آپ کو یہ، آپ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سامنے آ جائے گا، وہ مولوی حضرات سورہ دہر کی سٹارٹنگ، جو کہ یہ سورہ دہر کس موقع پر نازل ہوئی ہو اور کس وقت نازل ہوئی، اور اس میں کس حوالے سے یہ
سورہ دہر قرآن مجید کا نازل ہوا ہے، تو اس واقعے میں وہ اپنی تفسیر میں کیا بیان کرتا ہے، یہ یہاں تک ایک بات مانتا ہے، تفسیر مودودی اس کا نام ہے، اس شخص نے لکھی ہے، اور آپ نے ایک غلط سوچ اور اب غلط معیار پر وہ ایک بات کیا کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہم مانتے ہیں مختلف تفسیروں میں کہ یہ آئے سورہ دہر مولا امام علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا نساء العالمین علیہ السلام، امام حسن حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے سورہ دہر، اور یہ اس واقعے پر ہوئی کہ جب امام حسن حسین بیمار تھے، تو یہ جب بیمار ہوئے تو مولا علی، بی بی فاطمہ، حسن حسین سمیت اور ایک بی بی فضا، انہوں نے روزہ رکھا اس نیت سے کہ یہ شفاعت امام حسن حسین کو مل جائے گا، تو ہم اس نیت سے روزہ رکھتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ جی روزہ رکھا گیا۔ اب یہ کیسا عقل تسلیم کرتی ہے، وہ مولوی مودودی کیا بیان کرتا ہے، اب اس پر توجہ کریں۔ مودودی کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بیمار ہوتا ہے اور وہ 3 دن لگاتار روزہ رکھتا ہے، یہ کیسے عقل مانتا ہے۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ عام شخص نہیں ہے، یہ امام حسن حسین عام شخص نہیں ہے، یہ میری طرح انسان نہیں ہے کہ جی بیمار ہے تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ نور خدا ہے، یہ جنت سردار، بچپن میں ان کو سرداری ملی ہے، یہ وہ حضرات ہیں۔ اور اس میں یہاں ایک اور وہ چیز کیا بتا رہے ہیں مودودی ایک اور غلط فہمی، اختلافات، فتنہ یہ بتا رہا ہے کہ جب ایک دن روزہ ہوا، افطاری کا ٹائم جب ہوا تو ایک مسکین دروازہ کٹکاتا ہے، تو یہ مسکین کو یہ جو جتنے حضرات نے روزے رکھے تھے انہوں نے سارا کا سارا کھانا ایک دن دے دیا، دوسرا دن اسی طرح آیا افطاری کے ٹائم انہوں نے سارا دے دیا، تیسرے دن بھی اسی طرح آیا مسکین کو انہوں نے سارا دے دیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو، یا مودودی کا یہاں نقطہ کرو کہ مودودی کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 دن لگاتار روزہ رکھا جائے اور لگاتار 3 دن مسکین آتا رہے اور اس کو یہ سارا کا سارا اپنا افطاری کا سامان دیتا رہے اور افطاری صرف پانی سے ہوتا رہے، اور وہ جو بیمار ہے اس نے بھی 3 دن اسی طرح روزہ رکھا اور افطاری پانی کے ساتھ کیا۔ یہ عقل کیسے مانتی ہے؟ یہ تفسیر، یہ مودودی کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے میں اپنے الفاظ نہیں بیان کروں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ دہر جب لگائیں گے تو آپ وہاں پر تفسیر مودی کا وہ پڑھے، سورہ دہر کس موقع پر نازل ہوئی سٹارٹنگ میں، تو یہاں ایک وہ فتنہ فساد کیا کہتے ہیں، جی یہ ہو نہیں سکتا کہ 3 دن لگاتار روزہ رکھا جائے اور پانی کے ساتھ افطار کیا جائے اور ایسے شخص روزہ رکھے جو بیمار بھی ہوتا ہے۔ او خدا کے بندے، تم یہ فتنہ فساد کب چھوڑو گے؟ تم یہ مسلمانوں کے اندر سے غلط فہمیاں کب چھوڑو گے؟ آخر اے مودودی تجھے قبر نہیں جانا؟ یہ وہ ہستی ہے جس نے بن بدن سر نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنایا۔ یہ تجھے عقل ہے؟ مجھے تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے میں ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ اور مجھے اس سوال کا جواب دو کہ میں تمہارا بدن کاٹ کر تمہارا سر الگ کر کے نیزے پہ چڑھاؤں، میں تو جو جتنا بڑا قرآن حافظ ہے تو مجھے صرف بسم اللہ پڑھ کر سنا، پھر میں تجھے مانتا ہوں۔ تم لوگوں میں اختلافات پیدا کرتے ہو کہ یہ وہ ہستی ہے کہ یہ 3 دن بیمار ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور یہ جو 3 دن لگاتار مسکین کو مکمل کا مکمل کھانا دیتا ہے، خالی پانی کے ساتھ افطاری کرتے ہیں، تجھے یہ تو وہ ہستی ہیں مولا علی، بی بی فاطمہ زہرا جنت کی سردار، اور مولا علی شیر خدا، حسن حسین جنت کے سردار، یہ تو وہ ہستی ہے، آپ اس کے غلاموں کو نہیں پہنچ سکتے، آپ اس کے غلام جو ہے کمبر ہو گیا، عمار بن یاسر ہو گیا ہے،
ان کو کس طریقے سے شہید کیا گیا ہے؟ آپ کے دماغ میں کام کرتا ہے اے مودودی کہ عمار بن یاسر کو کس طرح ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا ہے؟ ابو ذر غفاری ہو گیا ہے، کمبر ہو گیا ہے، بلال ہو گیا ہے۔ آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی کہ آپ ان کے غلاموں کی شان نہیں بیان کر سکتے؟ یہ تو وہ شان ہے جس کے رسول کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر شان ہے تو وہ یہ اہل بیت ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو مولا علی، امام حسن حسین، بی بی فاطمہ الزہرا نساء العالمین علیہ السلام۔ جو میں تو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ تم کیسے مسلمان ہو، تم کیسے مسلمان ہو کہ جب مباہلہ کا وقت تھا عیسائیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مباہلہ کرنا چاہا تو وہ نے جب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے ساتھ مباہلے کے لیے علی، فاطمہ، حسن حسین علیہ السلام کو جب لایا تو عیسائیوں نے یہ دیکھا کہ یہ وہ نورانی ہستی ہے، اگر یہ پہاڑ کو کہہ دے کہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو یہ اپنی پہاڑ چھوڑ دے گا۔ اور اے مودودی تو کیسا مسلمان ہے؟ تم سے تو وہ عیسائی بہتر تھے۔ عیسائیوں نے کیا کہا کہ اے لوگوں اس سے مباہلہ نہ کرنا، اگر انہوں نے کہا کہ پہاڑ چھوڑ دے تو یہ وہ ہستیاں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ اگر ہم سب لوگوں نے ہاتھ اٹھائے اور ان لوگوں نے آمین کہہ دیا تو عیسائیوں میں سے کوئی ایک شخص نہیں بچے گا۔ اے مودودی تو کیسا مسلمان ہے؟